ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے اوپر میں اس کی شخصیت پر تبصرہ کیے بغیر یہ بات کہوں گا کہ اس کی موت نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا احساس دلایا کہ انسان فانی ہے، انسان مٹ جانے والا ہے، ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، چنانچہ انسان کو مختصر سی زندگی کے اندر بڑے اہداف اور بڑے مقاصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے۔ یہ کیا زندگی ہے نواز شریف کی غلامی کی جائے، یہ کیا زندگی ہے عمران خان کی غلامی کی جائے۔ حضرات گرامی قدر عامر لیاقت کے ساتھ یارانہ بھی رہا اور نظریاتی اور مختلف دینی حوالوں سے شدید اختلاف بھی رہا۔ حضرات گرامی قدر اس کی موت کے اوپر یہ بات محسوس کی کہ آج وہ دنیا سے چلا گیا، کل ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی موت نے دوبارہ اس بات کا احساس دلایا اور مجھے اس بات کا دوبارہ اطمینان حاصل ہوا کہ آج کے اس دور پورا آشوب میں جب کہ بڑے بڑے لوگ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی کاسہ لیسی کے اندر مصروف ہیں، اے ابتسام، اگر تو آج کے اس دور پورا آشوب کے اندر اللہ کی نوکری کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ کی چاکری کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ، اس لیے کہ موت کی وادی اور موت کی دلدل میں تو نے بھی تو اتر جانا ہے۔ زندگی کے اندر مختلف طرح کی ابتلاؤں کا مقابلہ کرتا رہا اور تاحال ایک بڑی ابتلا کے ساتھ نبرد آزما ہوں۔ ان ابتلاؤں نے بھی میری ذہن سادی کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہر ابتلا نے مجھے ایک ہی سبق پڑھایا کہ زندگی عروج و زوال کا نام ہے، زندگی دھچکوں کا نام ہے، زندگی ٹھوکروں کا نام ہے، زندگی زوال اور پستیوں کا نام ہے، زندگی اپس اینڈ ڈاؤنز کا نام ہے۔ چنانچہ جو روا ہو منزل عشق میں، جو روا ہو منزل عشق میں، نہ نشیب ہو نہ فراز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم کی محبت، اقامت صلاۃ، ذکر اللہ اور اپنی موت اور اپنی اوقات کا احساس، یہ انسان کو ہر لمحہ ہر لحظہ رہنا چاہیے۔ اوور کلیور بن کر یا اپرچونسٹ بن کر اپنی زندگی کو غلط ڈائریکشن کے اوپر چلانا اور اس بات کو بھول جانا کہ موت مجھے کسی وقت بھی اچک لے گی، یہ انسان کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہر موت کا واقعہ، چاہے سجنوں کی موت ہو یا مخالفوں کی موت ہو یا ان لوگوں کی موت ہو جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، حضرات گرامی قدر میری سوچوں کو مزید راسخ کرتی ہے۔ میں اللہ کی قسم ہے فکری اعتبار سے اسٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہوں کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میرا جنازہ اس حال میں ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ میں دنیا پرست اور دنیا داروں کا نوکر ہوں، بلکہ میرا جنازہ اس حالت میں اٹھنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور حضرت رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ بات میرے لیے باعث افتخار ہے اور یہ بات میرے لیے سرمایہ زندگی ہے۔ میں دنیا کی ہر چیز کو بیچ کر اور دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر پہ اڑا کر اللہ میں تیری بندگی چاہتا ہوں اور تیرے نبی حضرت رسول اللہ کی غلامی چاہتا ہوں، اور اپنے بھائیوں کو بھی اس بات کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں کہ عیدی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، عامر لیاقت صاحب بھی دنیا سے چلے گئے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر کوئی ٹی وی کی سکرین کا کنگ تھا اور کوئی خدمت حلق کا چیمپئن تھا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کیا ہے؟ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار القرار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا الوداع کرنے والوں کا گھر ہے، اور آخرت کیا ہے؟ آخرت جڑاؤ کا گھر ہے۔ حضرات گرامی قدر بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ہماری نگاہ تو دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، حالانکہ آخرت کا گھر باقی رہنے والا بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ کل عامر لیاقت کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات جن کے اندر دوستانہ تھا وہ بھی یاد آتے رہے، اور پھر وہ لمحات بھی یاد آتے رہے جن کے اندر میں نے مذہبی اختلاف کی بنیاد پر اور مسلکی اور دیگر معاملات کی بنیاد کے اوپر کنارہ کشی کو اختیار کیا، اور آخری وقت تک پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ لیکن اس کی موت نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ انسان باقی رہنے والا نہیں بلکہ فانی ہے۔